والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز کے مفسدات کا بیان مسلسل جاری و ساری ہے. تو آج آگے بڑھاتے ہیں. نماز کے مفسدات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر نمازی دوران نماز پاجامہ پہنتا ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہی عمل کثیر. ٹھیک ہے، سیدھی چیز ہے کہ اگر کوئی غیر نمازی ایک بندے کو دیکھتا ہے وہ نماز میں پاجامہ پہن رہا ہے تو کیا آپ بتائیے کیا وہ غیر نمازی اس گمان پر قائم ہو سکے گا کہ پاجامہ پہننے والا بندہ نمازی ہے؟ نہیں. اور عمل کثیر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کوئی غیر نمازی دیکھے، وہ عمل کہ کرنے والے کو غیر نمازی دیکھے تو ایسا لگے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، اسی کو عمل کثیر کہتے ہیں. اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں، لیکن یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ عمل کثیر اگر اصلاح نماز کے لیے ہو تب پھر جو نماز کو فاسد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. اب سیدھی چیز ہے کہ بھئی نماز میں پاجامہ پہننے والا تو پھر بیوقوفی ہوگا. لیکن یہاں یہ ممکن ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا اور پاجامہ یا شلوار کا ہک وغیرہ یا جو بھی استعمال کرتے وہ کھل گیا اور کھل کے نیچے اتر گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے اتر جانے سے ایک تو ستر ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نماز کے مسائل ہو گئے. تو پکڑ لیا اور پکڑ کے فوراً بند کر لیا فوراً 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے ریٹرن کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر اصلاح نماز میں ہو جائے گا اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ نماز کو فاسد ہونے کا حکم نہیں لگے گا. بہرحال پاجامہ پہننے سے نماز مفسد ہو جاتی ہے دوران نماز میں اگر ایسا کیا تو. ایک چیز. دوسری اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ اگر دوران نماز آپ کا ستر کھل گیا، ٹھیک ہے، یہی مثال لے لیجئے پاجامہ والی کہ پاجامہ جو ہے وہ اتر گیا. ٹھیک ہے، تو مرد کا ستر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہوتا ہے. تو اب پاجامہ نکلا، پاجامہ اوپر سے نکلے گا. ٹھیک ہے، تو ستر کھلے گا. اب جب ستر کھلا تو 2 چیزیں یہاں ہوگی. یہ کہ آپ نے فوراً اس کو بند کر لیا یا ٹائم لیا، کچھ ٹائم کے بعد بند کیا، یا یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ نے رکوع میں تھے اور آپ جو ہے وہ رکوع کر کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب سمجھیے اس کو کہ اگر جیسے پاجامہ وغیرہ نکل گیا، ستر کھل گیا اور آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ایسے ہی اسے کھلا رہنے دیا. اس کے بعد جو یہ ٹائم پیریڈ میں نے آپ کو بتایا، اس ٹائم پیریڈ کے بعد آپ نے اپنا ستر چھپایا اور نماز پوری کی، تب تو نماز پھر آپ کی فاسد ہو گئی کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ کھلے ستر میں رہنا نماز میں جائز نہیں، نماز کو توڑ دیتا ہے. ایک یہ صورت بنی. دوسری صورت یہ اس میں نکلے گی کہ آپ رکوع میں تھے اور ستر کھل گیا، اس طرح سے پاجامہ نکل گیا اور آپ رکوع ادا کر کے کھڑے ہو گئے. یہاں 2 صورتیں ہیں کہ اگر ستر کھل جائے اور اسی کنڈیشن میں آپ ایک رکن ادا کر لو، نماز فاسد ہو جائے گی. اگر ستر کھل جائے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ رکے رہو، بعد میں ستر جو ہے وہ اپنا ستر ڈھانپو، تو یہ دونوں کنڈیشن میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ تو مسئلے ہوئے مردوں کے. عورتوں میں کیا؟ تو عورتوں میں بہت باریک ہے کہ اگر دوپٹہ اوڑھ کے نماز پڑھ رہی عورت اور دوپٹہ اس کے سر سے نکل گیا، چونکہ سر کے سارے بال
اور پورا سر جو ہے وہ ستر عورت میں شامل ہے، تو اگر اسی کنڈیشن میں اس نے ایک رکن ادا کر لیا، ٹھیک ہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کے اس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانپا پھر سے، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔